بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ بہت سارے مسائل اس سے پہلی ویڈیو میں لگاتار آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ زکوٰۃ اللہ کا حکم اور یہ اسلام کے 5 اہم بنیادی ارکان میں سے ہے اور ایک اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے شدہ ہے۔ ہم اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی شریعت کے پابند ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی پاسداری کرنا چاہیے۔ ہم اگر کوئی نفل کام اور نفل عبادت کرنا چاہتے ہیں، نفل صدقہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم چاہے جتنا کریں اور جتنا چاہے ہم صدقہ خیرات کریں، اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے خرچ کریں۔ لیکن زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے تاکہ تم کو پاک کیا جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا آپ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان سے زکوٰۃ کو لیں تاکہ وہ ان کو پاک کیا جا سکے اور ان کو مطہر بھی کیا جا سکے۔ تطہرہم وتزکیہم، دونوں باتیں یہاں پر ذکر کی گئی، اور غریب اور مسکین کے مقاصد اور ان کا مصداق اور جہاں خرچ کیا جانا ہے اللہ رب العزت نے ان کو بھی متعین کر دیا۔ للفقراء انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم اور فریضہ ہے۔ اب ہم اپنی مرضی کے مطابق اس میں کچھ نہیں کر سکتے، جو شریعت نے اللہ نے حکم دیا اسی کو پورا کرنا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، تو لہٰذا ہمارا پہلا دن مالدار ہونے کا، اس کا حساب لگایا جائے گا، اس کا خیال رکھا جائے گا، یا کم سے کم اس کا اندازہ لگایا جائے گا۔ نہ ہونے کی صورت میں یقین اور علم نہ ہونے کی صورت میں اندازہ لگا کر سال کے اختتام پر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اب ہم چاہے اپنی طرف سے لاکھ روپے خرچ کر دیں اور کہیں لاکھ روپے صدقہ کر دیں، لیکن 1 روپیہ زکوٰۃ کا جو ہم پر باقی رہے گا وہ ہم پر باقی رہے گا، وہ کسی طور پر معاف نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نفل عبادت کریں، نماز پڑھیں، اور جتنی چاہے ہمیں تہجد پڑھیں، اوابین پڑھیں، اشراق پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کی نماز پڑھیں، اوابین کی نماز پڑھیں، جتنی چاہے نفل نماز ہمیں پڑھ لیں، لیکن ایک فرض نماز جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ اگر باقی ہے تو فرض باقی رہے گا۔ بالکل اسی طرح ہم چاہے جتنا صدقہ خیرات کریں، لیکن کسی کا اگر حق 1 روپیہ باقی ہے تو وہ حق جب تک نہیں دیں گے وہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرض جب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی وہ ہمارے ذمہ باقی رہے گی۔ فرض کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سمندر ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ نفل جتنا بھی مال خرچ کر دیں، لاکھوں کروڑوں روپے، اور سمندر کے مقابلے میں قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ فرض کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، وہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ ہم لوگ حساب اس کا نہیں لگاتے، اندازے سے ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ جن مالوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے ان پر بھی زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بھائی نے سوال کیا کہ میرا خاص گھر ہے، اس کا زکوٰۃ میں نے نکال دیا ہے، تو خاص گھر، جائیداد، زمین، ہیرے جواہرات، موتی، پرل اور زبرجد، زمرد، جتنے قیمتی پتھر ہیں اور جتنی چیزیں ہیں، ان سب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جس چیز پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو زکوٰۃ فرض قرار دی گئی ہے۔ سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، روپیہ، یہ 4 اموال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے،
امید ہے کہ آپ حضرات اس کو سمجھیں گے. انشاءاللہ ہم آگے بھی اسی طرح آپ کے پاس جو ہے تمام زکوٰۃ کی تفصیل لے کر آئیں گے. تو آپ سے ہماری عاجزانہ درخواست ہے کہ یہ نماز، روزہ اور ایمان اور حج کے بعد سب سے بڑا فریضہ زکوٰۃ بھی ہے، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور اپنی منمانی طریقے سے جو ہے جہاں چاہے خرچ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی اور زکوٰۃ ہمارے ذمہ باقی رہتی ہے. جب زکوٰۃ باقی رہتی ہے تو سارے مال کو ہلاک کرنے کے لیے 1 روپیہ زکوٰۃ بھی باقی اگر ہے تو کافی ہے، سارا مال ہلاک ہو سکتا ہے. اس لیے ہم کو زکوٰۃ کا حساب لگانا ضروری ہے، حساب کے مطابق لگا کر یہ کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے. بعض مرتبہ شیطان یہ وسوسہ ضرور ڈالتا ہے، ارے اللہ کے راہ میں دینے کے لیے حساب کی کیا ضرورت. یہ بالکل غلط فہمی ہے، شیطان کا سری دھوکہ ہے. فجر کی 2 رکعت ہیں تو 2 ہی رکعت ہیں، 3 پڑھے گا قبول نہیں ہوگی. مغرب کی 3 ہی رکعت ہیں، 2 پڑھے گا قبول نہیں ہوگی. ظہر عصر عشاء کی 4 رکعت ہیں، 1 رکعت کا اضافہ نہیں ہوگا اور 1 رکعت کی کمی نہیں ہوگی. فرض جو چیزیں اللہ نے متعین کر دی ہیں اس میں کمی پیشی جائز نہیں ہے. رمضان کے 30 روزے ہیں، 29 پر چاند آ جائے تو عید منانی ہوگی. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہوگا اور رمضان میں روزہ توڑنا حرام ہوگا. یہ اللہ کا حکم ہے، شریعت ہے، اس کے خلاف ہم نہیں کر سکتے. ہم جس طرح چاہیں اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں، جسے چاہے دے دیں، ایسا نہیں ہوگا. جن کو دینا ہے انہی کو دینا ہے. اللہ نے حدود متعین کیے ہیں، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. اللہ نے جو حدود متعین کیے ہیں اس کے ادا کرنے کے بعد، فرض نماز کے ادا کرنے کے بعد، فرض زکوٰۃ کے آپ نکال دینے کے بعد، اب آپ کو اختیار ہے جہاں چاہے آپ نفل صدقہ کریں، خیرات کریں. لیکن فرض کبھی معاف نہیں ہوگا اور قرض کبھی معاف نہیں ہوگا. فرض اور قرض، لوگوں کے حقوق، اللہ کا حق اور بندوں کا حق، یہ جو ہے کبھی معاف نہیں ہوگا. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ برابر اس کا حساب لگائیں، زکوٰۃ کا مال کا، سارے مال کا حساب لگائیں اور سارے مال کی زکوٰۃ سال ختم ہونے پر اس کو جو ہے ہم ادا کریں. امید ہے کہ آپ حضرات اس کو سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے زکوٰۃ کے مسائل اور بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال